سارے حالات دیکھ رہے تھے 3-4 مہینوں سے. تو یہ 4 جنوری کو جو میٹنگ ہماری ان کے ساتھ ہوئی, اس میں IFSI موجود تھی ایز اے میڈیٹر, ایز اے سالس, وہ اس میٹنگ میں موجود تھی. اور بنیادی طور پر یہ میٹنگ انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا, نہیں تو NLC والے جو ہیں وہ کسی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. ہم نے قدم اٹھایا, IFSI بیچ میں آئی اور انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ ہم یہ مذاکرات جو ہے آپ کے جاری رکھیں گے. اور مذاکرات جو ہے پھر 4 جنوری کو ہوئے. تو 4 جنوری کو پہلے مذاکرات ہوئے, اس میں انہوں نے ایک لسٹ مطالبات کی مانگی اور ہم نے ایک لسٹ ان کو دی. اور NLC والوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اس پر انشاءاللہ 15-20 دن میں آگے ہم اپنے جو بڑے ہیں یا قادرین ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان پر جو ہے پھر فیصلہ ہو جائے گا. 4 جنوری کی میٹنگ کے بعد پھر 4 فروری آیا, لیکن پھر جو ہے مذاکرات ممکن نہ ہو سکے. پھر 15 فروری کو NLC والوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. 15 تاریخ کو 15 تاریخ کو مذاکرات ہوئی. IFSI, انتظامیہ, تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر سب اس میں موجود تھے, FBR والے بھی اس میں موجود تھے. لیکن وہ جو ڈیڈ لاک پہلے دن سے چلا رہا تھا, وہ ڈیڈ لاک پھر بھی نہیں ٹوٹا. تو آخر میں ہم نے یہی بات رکھی کہ اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اور یہ جو ڈیڈ لاک جس بات پر ہے, اس ڈیڈ لاک میں قوم بھی تھوڑی لچک اپنے آپ میں پیدا کرے گی اور آپ NLC والی بھی اپنے آپ میں تھوڑی لچک پیدا کرو. تو پھر 26 فروری کو آخری مذاکرات ہوئے جس میں ایک فیصلہ ہوا. اور فیصلہ یہ تھا کہ پچھلے 7 سالوں سے جس بنیادی مسئلے پر, جس بنیادی مطالبے کے لیے مدخیل کی عوام ایجیٹیشن میں تھے, تحریک چلا رہے تھے, جلسے کر رہے تھے, روڈ بند کر رہے تھے, اور جس کے لیے ہمارا یہ پرامن دھرنا تقریباً اس وقت 26 فروری کو تقریباً 170-180 دن ہوئے تھے, ہمارا یہ دھرنا جاری تھا. تو اس مطالبے پر جو ہے ایک متفقہ فیصلے پر ہم FBR NLC پہنچے. اور یہ فیصلہ بنیادی طور پر IFSI کے ذمہ داروں نے کیا تھا, جس میں IFSI کے کمانڈنٹ خیبر رائفل رضوان نذیر صاحب موجود تھے. یہ فیصلہ بنیادی طور پر ان کی موجودگی میں ہوا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ ہم پہلے دن سے جو پروجیکٹ بن رہا ہے مستقبل میں اور جو ابھی بھی آپریشنل ہے, اس میں ہم بخیل قوم کے لیے جو شیئر مانگ رہے ہیں, جو کرایہ مانگ رہے ہیں, وہ 24% تھا, جبکہ وہ کانسٹنٹ فی گاڑی جو ہے وہ ہمیں 600 روپیہ دے رہے تھے, پھر 720 روپے کر دیے تھے انہوں نے. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا, پہلے یہ ہوا کہ NLC والے اس بات کے لیے راضی ہوئے کہ ہم پرسنٹیج پر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے ہم 22% پر آئے, 24% نیچے آئے, وہ جو ہے 13% تک آئے اور بات آگے بڑھی اور آخر میں ایک فیصلہ ہوا 19% پر. تو 26 فروری کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس فیصلے کے گواہان موجود ہیں, اس فیصلے کے ذمہ دار موجود ہیں. IFSI کے کمانڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بخیل قوم کا مستقبل میں اس ٹرمینل کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ ٹرمینل کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ گاڑیوں کو جو سروسز پرووائڈ کرے گی ٹرمینل آپریٹر, اس ریونیو میں ٹرمینل آپریٹر کی ذمہ داری ہوگی. یہ بخیل قوم کا اس کے ساتھ حق ہوگا کہ وہ تمام ریونیو میں بخیل قوم کو 19% حصہ دے ہر مہینے, فی گاڑی جتنا ریونیو کریٹ ہو. فیصلہ 26 فروری کو ہو گیا. 26 فروری کو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے یہ بات رکھی کہ اگلا میٹنگ کب ہوگا, اس اورل فیصلے کو, اس وربل فیصلے کو ایگریمنٹ کی شکل کب دی جائے گی, ریٹن شکل میں کب ہمیں ملے گا. تو انہوں نے بات رکھی کہ 12 تاریخ کو 12 مارچ کو ہم پھر بیٹھیں گے اور یہ جو ہے آپ کو ریٹن شکل میں دیں گے. اور 12 مارچ بھی گزر گیا اور 12 اپریل بھی گزر گیا. آج تقریباً 24 اپریل ہے, لیکن وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا, جو فیصلہ ہوا تھا, وہ آج تک ہمیں ریٹن شکل میں نہیں ملا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اور کوئی نہیں ہے, یہ NLC کے ادھر جو ذمہ دار موجود ہیں ترخم اور جمرود میں کرنل ستار, ریٹائر کرنل ستار اور ریٹائر کرنل عزیز, ان دونوں کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. اور پچھلے 6-7 سالوں سے جتنی ایجیٹیشن ہمارے بخیل قوم کے اندر ہوئی ہے, اس کی بنیادی ذمہ دار بنیادی طور پر یہی 2 بندے ہیں. تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے
NLC کی جتنی بھی ہائی آفیشلز ہیں، چاہے وہ DG NLC ہے، چاہے وہ دوسرے جتنے ذمہ دار ہیں، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی جتنے بنیادی ذمہ دار ہیں، ان سب سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ان کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ آج طورخام میں بغیر کی عوام کا 210واں دن ہے، اور ہمارا جو یہ دھرنا ہے یہ جاری ہے، ہماری پرامن دھرنا جاری ہے۔ یہ بی ای سی جو یہ بنیادی ذمہ دار دکھا رہے ہیں، یہ بی ای سی آخر کب تک چلے گی؟ اس مسئلے کا آخر میں انجام کیا بنے گا؟ ہم کسی بھی صورت میں عدم تشدد کی طرف نہیں جانے والے۔ مجھے پتا ہے کہ NLC یہ چاہتی ہے کہ ہم تشدد کی طرف جائیں، لیکن ہم تشدد کی طرف نہیں جائیں گے۔ عدم تشدد کی پالیسی کے تحت بھی ہم پہلے دن سے یہ عمل جاری رکھی ہوئی اور آگے بھی جاری رکھیں گے۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مراعات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور اس حق کے لیے ہم پہلے دن سے آج تک بیٹھے ہیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا یہ مطالبہ ریٹن شکل میں ہمیں ملے گا نہیں۔ تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے جتنے بھی بنیادی ذمہ دار ہیں ان سب کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، ان سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہم اس ریاست کے پرامن اور معزز شہری ہیں۔ ریاست بنیادی طور پر ہم پرامن شہریوں کے ٹیکسوں پر چلتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو ناانصافی NLC ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اور جو بنیادی طور پر NLC کے ادھر جو ذمہ دار موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ناانصافی مزید نہیں چلے گی۔ ہم میدان میں موجود ہیں، 300 کنال کے اندر ان کا کام جاری ہے، 300 کنال کے باہر بھی کسی حد تک ان کا کام جاری ہے۔ ہم نے پہلے دن جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے ساتھ، اس میں ہم نے 300 کنال زمین دی تھی، 300 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو میں ذمہ دار کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں اگر NLC اس فیصلے کو جو 26 فروری کو ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا اس کو ریٹن شکل میں ہمارے ساتھ نہیں لاتی، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ 300 کنال کے باہر اور 300 کنال کے اندر پروجیکٹ پر جو کام ہو رہا ہے ہم اس کو بند کروا دیں، کیونکہ یہ ایک متنازع جگہ بنی ہے پچھلے 7 سالوں سے۔ یہ کوئی صاف جگہ نہیں ہے کہ اس پر اتنا بڑا پروجیکٹ تعمیر کیا جائے۔ ہمارا ان کے ساتھ تنازع چلا رہا ہے پچھلے 7 سالوں سے۔ ہمارا بنیادی جو جائز حق ہے وہ تسلیم کریں، یہ پروجیکٹ پھر ہمارا اپنا ہے، یہ NLC کا نہیں ہے، یا یہ بہار کا ہی نہیں، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، یہ پوری خطے کا پروجیکٹ ہے، اس پوری خطے کا عوام کا پروجیکٹ ہے۔ لیکن جب وہ ہمارا بنیادی حق تسلیم نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ زمین ہماری ملکیت ہے، صدیوں سے ہماری ملکیت چلی آ رہی ہے، اس پر ہمارا بنیادی حق تسلیم کیا جائے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس پرامن جدوجہد، اس پرامن در میں اس اپیل پر غور کیا جائے۔ پچھلے 10-12 دن پہلے NLC نے ایک مسئلے میں ہمارے اوپر ایک FIR بھی کاٹا ہے، ہم 6 بندوں پر ایک FIR کاٹا ہے۔ ان کے نزدیک ہم اس FIR، ان جعلی FIR وغیرہ سے ڈر جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ NLC کے بندوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو بندے پچھلے 210 دن سے اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم یہ جدوجہد جیتیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے عوام کا یہ جو جائز حق ہے یہ جیتیں گے نہیں، ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہماری پرامن جدوجہد جو ہے اس وقت تک جاری رہے گی۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر اس ریاست کے تمام بااختیار اور ذمہ داروں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں، اس ملک کے معزز اور پرامن شہریوں کی بنیاد پر، کہ ہمارے اس پرامن دھرنے کو جو بنیادی مطالبات ہیں ہمارے، جو جائز مطالبات ہیں ہمارے، اور جس پر مسلسل میٹنگز کے بعد ایک فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کو ہمارے ساتھ ریٹن شکل میں، ایگریمنٹ کی شکل میں لایا جائے، اور ہمیں جو NLC کی جو جبر ہے پچھلے 6-7 سالوں سے جاری ہے، جو ناانصافی وہ کر رہے ہیں، اس جبر اور ناانصافی سے ہمیں مزید چھٹکارا دیا جائے۔ بے حد شکریہ۔